السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج میں اسلام میں سچائی کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی ہمارے مذہب میں بہت زیادہ قدر کی گئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی ترغیب دی جاتی ہے، چاہے یہ مشکل ہو یا تکلیف ہو۔ سچائی نبوت کا سنگ بنیاد ہے۔ ان سے کبھی کوئی جھوٹا فریب، خواہ صریح ہو یا مضمر، کبھی نہیں سنا گیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سب سے سچے نبی تھے۔ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ اپنے کلام کے آدمی تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اور کتاب میں ادریس ہنوک کا ذکر کرتے تھے، بے شک وہ سب سے سچے نبی تھے۔ ہم نے اسے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ ہم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک ساتھی قیدی نے حضرت یوسف کو مخاطب کیا، یوسف اے سب سے زیادہ سچے۔ انبیاء کو سچائی سے نوازا جانا چاہیے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص سچا ہو اور سچوں کی تعریف کرتا ہے۔ وہ ایمان وال خدا سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں رہو۔ اور مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر اس کے بعد کسی شک و شبہ کے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، وہی ہیں جو سچے ہیں۔ قرآن ان مومنوں کی تعریف کرتا ہے جو بغیر کسی جھکائے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ مومنین میں ایسے بہادر بھی ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری کی جو انہوں نے خدا سے کیا تھا۔ ان میں سے کچھ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شہید ہو گئے، اور دوسرے انتظار کر رہے ہیں ان کی باری۔ انہوں نے کبھی اپنے لفظ سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچا۔ یہ آیت عہد کے ہیروز کی تعریف کرتی ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ بدر میں کفار قریشیوں کی شکست کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر ایک مہلک انتقامی ضرب لگانے کی تیاری میں پورا 1 سال گزار دیا تھا۔ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر کو عہد کے دامن میں ملاقات ہوئی۔ پہلے تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور قریش بھاگنے لگے۔ اس اہم موڑ پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ عینین پر رکھا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور دشمن کا تعاقب کیا۔ دشمن کے گھڑ سواروں کے سپہ سالار خالد بن ولید نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر لیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو الٹا تجربہ ہوا۔ حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش اور انس بن نضر جیسی اہم شخصیات کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ یہاں یہ بات نوٹ کریں کہ جنگ کے دوران خدا کے رسول، بخشش اور رحمت کے پیغمبر، جنہیں مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، نے اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائے اور بہت زیادہ خون بہہ کر دشمن سے معافی مانگی، اے خدا میری قوم کو معاف کرو، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ انس بن نضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک کے چچا تھے۔ اگرچہ اس نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، لیکن کسی وجہ سے اپنے بدر میں جنگ نہیں کی۔ اسے اس بات پر اتنا افسوس ہوا کہ اس نے رسول اللہ سے کہا، اے رسول اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے تو وہ دیکھیں گے کہ میں ان پر کیا مصیبتیں اٹھاؤں گا۔ اس نے عہد میں بے خوفی سے جنگ کی، خاص طور پر جب مسلمانوں کو الٹا سامنا کرنا پڑا۔ شہید ہونے سے ٹھیک پہلے انہوں نے معاذ بن جبل سے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، میں عہد کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قرآن مندرجہ بالا آیت میں ان شہداء کو بلند کرتا ہے جنہوں نے خدا سے اس کے رسول کے ذریعے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور ساتھ ہی دوسرے جو شہادت کی توقع رکھتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپنے قول پر سچے تھے۔ یہاں صرف ان کی تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ یہاں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنی بات کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے اب تک انبیاء کی حقانیت کو بیان کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر زور دیا ہے۔ جیسا کہ متعدد بار ذکر کیا گیا ہے، نبی کی تمام پیشین گوئیاں بالآخر سچ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔
وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ ایک بار بھی جھوٹ بولتے تو کسی کو سچ کی طرف رہنمائی نہ کرتے۔ تاہم ان کی سچائی، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آخرت میں سورج کی طرح روشن ہوگی، جہاں لوگ سب کچھ واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ اس جگہ پر اگلی زندگی، قیامت، جمع ہونے کی جگہ، آخری حساب، پل صراط، جنت اور جہنم کے بارے میں جو بشارتیں دی تھیں وہ تمام ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔